نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البلد آیت نمبر 1 سے 20 تک، آیت نمبر 1 to 20۔ سورۃ قاف کے بعد نازل ہوئی، ایک رکوع ہے، 20 آیات ہیں، 82 کلمات اور 320 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بهذا ساتھ اس، البلد شہر کی۔ لا یہاں پر زائد ہے اور قسم کو مؤکد کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے کہ میں گواہ بناتا ہوں۔ کس چیز کو؟ بہذا البلد، اس شہر کو، اور البلد سے مراد یہاں مکۃ المکرمہ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو اللہ کی زمین میں سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا مکہ شہر کو مخاطب کر کے کہ خدا کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا۔ تو یہاں مکہ شہر کی عظمت اور حرمت کی قسم کھائی گئی ہے۔ وَأَنْتَ اور تو، حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ حلال ہے اسی شہر میں۔ حلن کا لفظ ہا لام لام سے ہے۔ حلہ کا معنی ہوتا ہے اترنا، گرا کھولنا، کسی چیز کو حل کرنا، اور یہاں یہ 3 معنوں میں آیا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ اترنے والے ہیں، یعنی آپ رہنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، یعنی مکہ شہر آپ کی رہائش کی جگہ تھا جب یہ سورت نازل ہوئی۔ آپ وہیں پیدا ہوئے اور 53 سال تک، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور 13 سال اور، یعنی 53 ایئرز تک آپ اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے ہجرت کی۔ اور حلن کا ایک معنی اترنے والے، اور حل کہتے ہیں مسافر کا سامان کھولنا، یعنی حل کا لفظ جو ہے حلال سے، اور حلال کا معنی مسافر کا سامان کھولنا، گرا کھولنا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب آپ یہاں پھر اتریں گے، یعنی آج یہاں آپ کا رہنا دوبر کر رہے ہیں یہاں کے رہنے والے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ یہیں پر تشریف لائیں گے، اور وہ وقت وہ ہوگا کہ جب آپ کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ شہر کی ایک حرمت ہے، پیچھے بھی یہ بات گزر چکی۔ کیا حرمت تھی اس شہر کی؟ کہ وہاں کسی کو بھی اذیت نہیں دی جا سکتی، وہاں خون نہیں بہایا جا سکتا، کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی بھگایا نہیں جا سکتا، ڈرایا نہیں جا سکتا، پتا تک نہیں توڑا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں ہر طرح کی مشکلات آ رہی تھی، آپ کو اس شہر میں حلال کر لیا گیا تھا، یعنی آپ کی کوئی حرمت اور آپ کا کوئی احترام انہوں نے باقی نہیں رہنے دیا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ یہاں آئیں گے اور اس شہر کو فتح کریں گے، اور اس وقت آپ کے لیے اس شہر کی حرمت کو بھی حلال کیا جائے گا، یعنی پھر آپ یہاں جو چاہیں کر سکیں گے اور جس سے چاہیں بدلہ لے سکیں گے۔ اگرچہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے بعد کچھ دیر کے لیے اس شہر کی حرمت ختم کر دی گئی تھی، اور آپ کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ جس کا خون آپ یہاں بہانا چاہیں بہا سکتے ہیں۔ تو ان سارے معنوں میں یہ بات کی گئی۔ ایک معنی کیا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، نمبر 2 آپ کو یہاں حلال کر لیا گیا، یعنی آپ کی عزت اور احترام کی قدر نہیں کی جا رہی، اور نمبر 3 ایک وقت آئے گا کہ جب آپ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے گا۔ حلال جو کر دیا جائے گا یعنی آپ اس وقت کسی مجرم کو پکڑ کے وہیں سزا دینا چاہیں تو دے سکیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب سے بنا ہے یہ گھر، اس کی حرمت ہے، یعنی مکہ کی حرمت ابد سے ہے اور قیامت تک رہے گی، میرے لیے صرف چند ساعتوں کے لیے اس کو حلال کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ نے بعض مجرموں کو پکڑا بھی تھا اور کہا تھا کہ فلاں شخص اگر کعبہ کے پردے کے نیچے سے بھی ملے تو اس کو پکڑ کے مار دو، کیونکہ کچھ لوگوں کو سزا دی گئی تھی اس موقع پر بھی، جبکہ عام لوگوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ یعنی آپ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ چیز جو اول سے آخر تک کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوئی وہ آپ کے لیے حلال کی گئی۔
ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا. والد سے مراد کون ہے اور ولد سے مراد کون ہے؟ والد سے مراد ہوتا ہے باپ، یعنی قسم ہے باپ کی، وما ولد، اور قسم ہے اولاد کی. ایک معنی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد بنو آدم. اور دوسرا معنی والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ولد سے مراد نسل ابراہیم. اور والد کی قسم اور جو اس نے جنم دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، کبد میں. کبد کے دو معنی، ایک معنی ہے رفعت یعنی فی احسن تقویم کے معنوں میں، اور دوسرا معنی ہے مشقت، شدت، دشواری، سختی، مصیبت. اور کبد جگر کے لیے بھی آتا ہے، لیور کے لیے وہ کبد کہلاتا ہے. اور لیور کا بھی کام جو ہے وہ بہت مشقت کرنا ہے، یعنی جسم میں مختلف فنکشنز اس کے جو ہیں وہ انتہائی مشقت اور محنت پر مبنی ہے. اب یہاں تین چیزوں کی قسم کھا کر، یعنی تین قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے، جو حقیقت بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کے لیے اس دنیا میں راحت نہیں بلکہ کام ہے. دنیا عیش و عشرت کے لیے نہیں بنی اس کی، بلکہ اس کے لیے کام کی جگہ ہے، اسے محنت مشقت کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ شہر یعنی البلد الامین، مکہ کا شہر جو ہے، وہاں پر زندگی کچھ آسان نہ تھی. اگرچہ وہ بہت ہی معزز اور محترم مقام ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو موسم اور وہاں کا جو سارا رہن سہن ہے وہ ایک بہت ہی مشکل زندگی کا تقاضا کرتا ہے. پھر دوسری مشکلات جو آپ پر آئیں اس شہر میں، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا. اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہاں مثال دی جا رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ مشقتوں میں گزری، طرح طرح کی امتحانوں میں گزری. تو یہ سب چیزیں گواہ ہیں کس پر؟ کہ خود انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت سے اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے. یہ دراصل جواب قسم ہے. یہاں انسان کہیں بھی بھاگے، کہیں بھی جائے، مشقت سے بھاگ نہیں سکتا، وہی اس کے لیے مشقت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں انسان قید رہتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کتنی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ بھی ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے. پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے اس کو مشقت کرنا پڑتی. پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، وہ بھی ایک مشقت کا وقت ہوتا ہے، ماں کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت، یعنی جوں جوں بڑا ہوتا ہے کام بڑھتے جاتے ہیں اس کے. پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، پھر موت کی تکلیف، پھر قبر کا امتحان، پھر حشر کا دن اور اس میں اللہ کے سامنے جواب دہی، پھر جزا سزا. تو یہ پیدائش سے لے کر، آغاز سے لے کر اختتام تک ہر مرحلہ پر مشقت مرحلہ ہے، محنت بھرا مرحلہ ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہم کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ہم ہر وقت آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. ہماری طلب اور ہمارا سفر اور ہماری دوڑ الٹی ہے. اگر انسان ایک دفعہ یہ ایکسپٹ کر لے کہ لائف از ڈیفیکلٹ تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو چیز جیسی ہے اس کے ساتھ انسان کو ویسا ہی رہنا پڑتا ہے. اب دھوپ گرمی دیتی، آگ جلاتی ہے، اب آپ اس کو نہیں بدل سکتے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچ کے رہنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ہم پھر اسی طرح ہی رہتے ہیں نا، اپنا کپڑا بچا کے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بچا کے رکھتے ہیں، اپنا جسم بچا کے رکھتے ہیں، اور بہت محتاط رہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آگ جلائے گی. اسی طرح اگر باہر موسم سرد ہو تو ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے نا کہ سردی ہے. اگر ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیمار ہو جائیں گے، اپنا نقصان کریں گے. اسی طرح ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ساری زندگی محنت مشقت سے بھری ہوئی ہے. یہاں ہر سکھ کے ساتھ دکھ ہے، پھول کے ساتھ کانٹا ہے، ہر جگہ پر. یعنی انسان ساری زندگی ایک جگہ سے دوسری، ایک کام سے دوسرا، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے کہ شاید یہاں آسانی مل جائے اس کو، اور یہاں غموں سے چھوٹ جائے، یہاں پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں، یا یہاں اس کے لیے سہولت ہو جائے. لیکن ہر جگہ اگر ایک سہولت ہوتی ہے
یعنی ہوتا کیا ہے کہ اس ایک خاص پرٹیکولر مسئلے سے جس سے انسان گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اس سے اگر نجات ہو بھی جاتی ہے تو دوسری جگہ جاتا ہے، وہاں ایک اور مشکل پیش آ جاتی ہے. پھر انسان سوچتا ہے میرا یہ فیصلہ غلط تھا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، پھر اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے، اور وہاں اس پچھلے مسئلے سے تو شاید نجات ہو جائے لیکن کچھ اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی زندگی. تو اس زندگی کا سفر صبر کے بغیر اور مشکلات کے ساتھ جینے کے فیصلے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہو تو بھی مشکل سے گزرنا ہوگا، اور برا کرنا ہو تو بھی مشکل سے گزرنا ہوگا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسے. ہم اس نظام فطرت کو بدل نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں جن کے ساتھ عظمت وابستہ ہے، مثلا البلد الامین جو ہے مکہ المکرمہ، کتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن وہاں رہنا آسان نہیں. اس دور میں بھی مشکل تھا اور آج بھی مشکل ہے. اور پھر وہاں پر مثلا حج عمرے کے لیے جاتے ہیں عام طور پر، ویسے تو بہت جذبات اور بہت شوق اور بہت محبت سے جاتے ہیں، لیکن وہاں جب جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ بس وہ خوابوں کی دنیا میں حج عمرہ ہو جائے تو وہ ایسے نہیں ہوتا. ایک دفعہ اچھا خاصا انسان کا ذہن گھوم جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے، کتنا ادب، عزت، احترام، اور اللہ نے آپ کو مکہ جیسے شہر پر پھر فتح دے کر دین کو مکمل کیا. لیکن آپ کی ساری زندگی کس چیز کا نمونہ ہے؟ محنت اور مشقت. بچپن سے آپ دیکھیں، پیدائش سے لے کر آخری مرحلے تک جتنی آپ نے تکلیفیں اٹھائیں اتنی شاید کسی نے بھی نہیں اٹھائیں. پھر اس کے بعد ووالد وما ولد، آدم علیہ السلام ہو یا بنو آدم ہو یا پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام اگر بلند ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور انہوں نے ہی چونکہ یہ جگہ آباد کی تھی اس لیے خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے. ان کو بھی بہت عزت اللہ نے دی، لیکن ان کی زندگی سے بھی سبق کیا ملتا ہے کہ وہاں بھی محنت اور مشقت. انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، بہت تکلیفیں اٹھائیں توحید کی خاطر، دین کی خاطر، اور ہر وہ چیز جو انہیں پیاری تھی وہ قربان کی. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ یقیناً ہم نے انسان کو، اور یہ لقد جہاں آتا ہے بہت ہی زیادہ تاکید ہوتی ہے. اور الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ جن سے انسان، سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو، بد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک فی کبد، مشقت میں ہے، مشکل میں ہے، اور ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ ساری زندگی مشکلات رہیں گی. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کیا کرے؟ مشکلات کے ساتھ جینا سیکھے، رہنا سیکھے. دیکھیں کہ انسان کو بلند مقام اللہ نے دیا، اور بلندیاں کس کے ساتھ ہیں؟ مشقتوں کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، مشکلات کے ساتھ ہیں. یعنی انسان کسی بھی حال میں اپنے آپ کو مشقت سے آزاد نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ زیادہ دیر کھڑے رہیں تو کھڑے ہو کے تھک جاتے، اگر زیادہ دیر بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹھ کے تھک جاتے. زیادہ دیر سو جائیں تو طبیعت خراب ہو جاتی، زیادہ دیر جاگ لیں تو مشکل ہو جاتی، کچھ نہ کھائیں تو مشکل ہوتی ہے، کچھ کھا لیں تو مشکل ہوتی ہے، سردی ہے تو مشکل ہے، گرمی تھی تو مشکل تھی، بچے تھے تو مشکلات تھیں، جوان ہے تو مشکل ہے، تو بوڑھے ہو گئے تو مشکل ہے. مشکل ہی مشکل ہے، زندگی مشکل ہے، اسے ایکسپٹ کرو، اور بجائے اس کے کہ غلط کاموں میں محنت کرو، اس سفر کو اچھے کاموں میں گزارو تاکہ اس کا پھر آخر میں اجر بھی ہو. ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، کون؟ انسان، اللن، کہ ہرگز نہیں، یقدر، قادر ہوگا، علیہ، اس پر، احدن، کوئی ایک. کیا انسان سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب طاقت دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دنیا میں کوئی عہدہ دیتا ہے، اس کو ایک مضبوط گرفت دیتا ہے کسی چیز پر، تو انسان کیا سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس طرح جب دنیا میں نعمتیں زیادہ ملتی ہیں انسان کو تو بسا اوقات انسان ہدایت کی بجائے بگاڑ کی طرف چلنے لگتا ہے. کیا سوچ کے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے انسان. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں؟ اور یہ خیال جو ہے یا یہ احساس جو ہے وہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے.
مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ جسمانی قوت ہو یا ذہنی ہو یا کسی اور چیز کی. تو یہ انسان کی ایک بھول ہے، یہ انسان کے نفس کا دھوکہ ہے. کیسے اس نے سمجھ لیا؟ کیا اللہ اس کو دیکھتا نہیں؟ کیا اللہ اس کو پکڑے گا نہیں؟ یہ ایک طرح سے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. کیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ تم اپنی اس آزادی سے ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کیا یعنی خرچ کیا، مالن، مال، لبدا، وافر، ڈھیر. لبدا کا لفظ جو ہے یہ لبدتن سے. لبدا بیسیکلی کہتے ہیں طے جمائے ہوئے بالوں کو. طے جمائے ہوئے بال کس سے طے جماتے ہیں؟ عام طور پر جل سے. وہ خوبصورتی کے لیے نہیں، جہاں جہاں انسان چاہے اس کو وہاں وہاں چپکا دے. یہ آج کے دور میں نہیں، بہت پہلے اس دور میں بھی بالوں کی سجاوٹ کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے تھے. السلام علیکم. کل میں نیشنل جیوگرافی کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک آئرلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں سے کچھ ممیز نکلی ہیں بفور آئی تھنک 200 BC اراؤنڈ دیٹ ٹائم، اور ان کے بالوں پر جل تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین جو تھی وہ گم، یہ جو ہوتی ہے گوند یا موم جو ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے تھے بال. اور اس کے لیے کہا گیا نا کہ اس کو ہٹانا چاہیے پاک ہونے کے لیے، کیونکہ بالوں کے اوپر اگر کوئی چیز چپک جائے تو غسل نہیں ہوتا. خاص طور پر پیریڈز کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اس کے لیے بالوں کا دھونا اور بھیگنا ضروری ہے. عام جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں اگر سکن بھی بھیگ جائے تو کافی ہے. تو لبدا کہتے ہیں بالوں کی تہ جمانا. تو بیسیکلی اس میں تہ بتہ اور ایک دوسرے سے چمٹایا ہوا یہ معنی ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں نوٹوں کی گتھیاں آ رہی تھی، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح رکھے جاتے ہیں، نوٹ کیسے رکھے جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جما کے چپکا کے اوپر سے ربڑ لگا کے جو بھی اس کی تھدیاں یا دتھیاں جو بھی کہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں. تو لبدا ہوتا ہے ڈھیر، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چپکایا وجہ سے جل سے بال ایک دوسرے کے اوپر طے جماتے ہیں. ایسے ہی طے بطے. یقول، انسان کہتا ہے، اہلکت مال اللبدا، میں نے ڈھیروں مال. اب ڈھیروں میں وہ بات نہیں بنتی، اس لیے مجھے لفظ کے اندر جانا پڑا تاکہ ذہن کھلے آپ کا، کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کہاں؟ اپنی خواہشات میں، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے خوب اڑایا. ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا؟ اس کے اس کرتوت کو، اس کے اس کام کو، اس کے اس جرم کو، کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال ناحق جگہ محض دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اور اسراف کر رہا ہے اس میں، اور بے محابہ خرچ کر رہا ہے. کیونکہ عربوں کے ہاں عام طور پر کرتے یہ تھے کہ شراب پی کے نشے میں آ کر پھر جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، اور پھر اس کے قصیدے پڑھے جاتے کہ فلاں تو ایسا اور ایسا، اور اس نے اتنا مال لٹا دیا اور اتنا خرچ کر دیا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، دور جاہلیت کی خراب عادتوں کی طرف، کہ کیسی کیسی خرابیاں تھی اس معاشرے کے اندر کہ وہ غلط کام کر کے اپنے کو کریڈٹ دیتے اور اس کام کا وہ بہت ذکر بھی کرتے. آج کل تو نہیں ہوتا ایسے. یقول اہلکت مال اللبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، الم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ بنائی تو دونوں ہی ہیں، لیکن خاص طور پر گنوایا گیا ان کو کہ دو آنکھیں نہیں دی، ایک نہیں دو دی ہیں کہ اچھی طرح دیکھ سکو. وَلِسَانًا، اور ایک زبان، وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ. شفتین کا لفظ جو ہے یہ شفت ان سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تو شفا کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو. اور یہ شفا یشفو ہوتا ہے کنارے پہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے شفا ان حمزہ کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے؟ صحت ہونا، وہ شفا ہے اور حمزہ ہے آخر میں. اور یہ کیا ہے؟ شفا کنارہ. اور شفا یشفو ہے، وہ شفا یشفی ہے، یہ کے ساتھ ہے وہ. وَشَفَتَيْنِ، اور دو ہونٹ. اور اسی سے وہ لفظ آتا ہے بالمشافہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آمنے سامنے یعنی. وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہدایت دی ہم نے اس کو دونوں راستوں کی،
یعنی ہدایت کی بھی اور گمراہی کی بھی، دونوں رستے اس کو دکھا دیے. ہدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، رستہ بتانا. ہم نے اس کو دونوں رستوں کا بتا دیا. تو نجدین کا لفظ جو ہے یہ نجد کا تسنیہ ہے، اور نجد اونچی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی عام سطح زمین سے اوپر اٹھی ہوئی. تو مراد اس سے کیا ہے؟ اونچے راستے یعنی نمایاں راستے جن کا فرق معلوم ہے. اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اس سے مراد ماں کا سینہ ہے، کیونکہ وہ سینے میں اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے اور بچے کے رزق کا انتظام وہاں ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ماں کا سینہ بنایا اس لیے کہ اس میں بچے کے لیے رزق رکھا، غذا کا انتظام کیا، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد، اور اب تو یہ ہے کہ اس کا ابھی وہ بھی نہیں کاٹتے، آول بھی نہیں کاٹتے کہ اس کو ماں کے سینے پہ ڈال دیتے ہیں، جس حالت میں وہ نکلتا ہے اور بچہ دودھ پینے لگ جاتا ہے، یعنی چوسنے لگ جاتا ہے. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کون بتانے والا ہے؟ ماں کے پیٹ سے کس نے تربیت کر کے بھیجی ہے کہ یہاں ہے تمہارا کھانا؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ماں کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ چپ کر جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی اور وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ دودھ پینے کا چوسنے کا عمل جو ہے نا، وہ بہت ایک مشقت والا کام ہوتا ہے، لیکن وہ تھکتا بھی ہے اس میں، اور اس کے باوجود وہ دودھ پیتا رہتا ہے. ورنہ انسان کوئی بھی کام کرے اور تھکے تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جی بہت ایک مشقت کا کام ہوتا ہے. اور اس وقت اس کو کچھ اڑاتے پہناتے بھی نہیں. اور ایک بچے کو مجھے یاد ہے، میں اس وقت موجود تھی وہاں، تو میں نے کہا اس کو سردی لگ رہی، کہتی نہیں سردی نہیں لگتی اس کو، یعنی وہ اتنی مشقت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے یعنی نمایاں راستے دکھا دیے. کیونکہ یہاں پر آنکھ کا ذکر، زبان کا ذکر، یعنی جسمانی نعمتوں کا ذکر ہے، تو اس لیے ان نعمتوں کا اگر حصی پہلو دیکھیں تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی، جیسے اس کو زبان دی، 2 ہونٹ دیے، اسی طرح اس کو ماں کا سینہ بھی دیا. دوسری طرف ان ساری نعمتوں کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور مانوی پہلو. آنکھیں کس کے لیے دی؟ غور و فکر کے لیے، کہ دیکھے اور غور کرے. لسان اپنے محفظ ضمیر کو جو اندر ہے بیان کر سکے، اور صرف زبان بولنے کا کام نہیں دیتی جب تک ہونٹ نہ ہو، تو ہونٹ بھی ساتھ دیے اس کام میں مددگار کے طور پر. اور خاص طور پر عربی میں آپ دیکھیں کہ کچھ مخارج ہونٹوں پہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حق کو باطل کا راستہ بھی واضح کر دیا، اور یہ سب کچھ اس کو عقل اور شعور دے کے کیا. اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے یہ سب کچھ تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو ان کا غلط استعمال کرے، اور تو یہ کہے کہ اہلک تو مال اللبدا. اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو اس زندگی گزارنے کے لیے جن بنیادی نعمتوں کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، نعمتوں سے نواز کے پیدا کیا. اور یہ سب کچھ انسان ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے ایک طرح سے. اور خاص طور پر جو اگر ہدایت کا معنی یہاں لیا جائے، ہدایت اور گمراہی کے رستے الگ الگ بتائے، تو آپ دیکھیں کہ انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھے برے کا فرق جو ہے وہ ہوتا ہے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فلا پسنا، اقتحم اس نے عبور کیا، وہ گزرا، العقبہ گھاٹی سے. اقتحم کا لفظ جو ہے قاف حامیم سے ہے. اقتحم کا معنی ہوتا ہے گھس پڑنا، بے دیکھے بھالے اپنے آپ کو کسی چیز میں جھونک دینا. خوفناک جگہ گھسنے کے لیے آتا ہے، بے سوچے سمجھے کسی معاملے میں دخل دینے کے لیے بھی آتا ہے، خود کو مشقت میں پھنسانے کے لیے آتا ہے. اور عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. یہ ذرا بتائیے گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ لفظ تو سب نے سنا، لیکن ہوتی کیا ہے؟ چھوٹا پتلا سا کیا ہوتا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان گھسنے کی جگہ. پہاڑ میں چڑھائی ساتھ ہے، صرف نیچے نہیں، پہاڑ میں چڑھائی کا دشوار گزار راستہ، یعنی چڑھنا بھی آپ کو اوپر ہے، یعنی ہل کلائمبنگ ہے، اور وہ راستہ بھی بہت تنگ ہے، کھلا نہیں ہے، بہت نیرو ہے. وہ نیرو بھی ہے اور اوپر بھی جاتا ہے. اب وہ راستہ جو نیرو بھی اور اوپر بھی جائے تو اس پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے اوپر چڑھنا یعنی دشوار راستے پہ جانا پسند نہیں کیا، وہ دشوار راستے پہ نہیں چلا. کیا مطلب؟
جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں آگے. وما ادراک، اور تو کیا جانے. یا دوسرا معنی میں نے 2 معنی بتائے اس کے، تو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ایک معنی ہے تو کیا جانے، ما سوالیہ ہے، ما ادراک کیا چیز بتائے تجھ کو، یعنی تو کیا جانے. اور دوسرا معنی کیا ہے، ما افعال تعجب کا صیغہ، تو خوب جانتا ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے. مل عقبہ، کہ عقبہ کیا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ عقبہ گھاٹی کا رستہ نہیں بتائیں گے بلکہ کچھ عملی کام کرنے کے بتائیں گے کہ یہ ہے عقبہ. عقبہ ہے فک رقبہ، یعنی ہی فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرانا ہے. فک فے کاف کاف، فک رہن ہوتا ہے رہن چھڑانا، سلیوز کو فری کرانا، کسی کو کسی چیز کے قبضے سے چھڑانا. جیسے یہ مٹھی کو بند کر لیں تو بچے کہتے ہیں اچھا آپ میری مٹھی کھولیں، تو یہ مٹھی کھلوانا جو ہے نا یہ کیا ہے دراصل فک. اسی طرح 100 کے نوٹ کو توڑا کے چھوٹا چینج کرانا، اس کے لیے بھی فک آتا ہے. فک کا کہتے ہیں نا چینج. ایک انسان کی گردن دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے پکڑی ہوئی ہے، تو اس کی گردن کو آزاد کرانا کیا ہے فک رقبہ، یعنی غلام آزاد کرنا مراد ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے، فک چھڑانا رقبتن ایک گردن کا، یعنی غلام باندی کو آزاد کرنا. یہ ہے عقبہ، مشکل کام. اپنا یعنی خود کسی کے پاس غلام ہو تو اس کو چھوڑ دینا، یا پھر کسی کے پاس ہو تو خرید کے چھڑانا. اور اس کا کتنا ثواب ہے. مسند احمد میں ہے اور بخاری میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی گردن چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کرا دے گا. یعنی غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ. یعنی پورا جسم جو ہے، اگر کوئی کسی پورے غلام کو آزاد کراتا ہے تو خود اپنے آپ کو پورے کا پورا آگ سے آزاد کرا دیتا ہے. فک رقبہ او اطعام، یا کھانا کھلانا. یہ کیا ہے اطعام، افعال کے وزن پر ہے، مصدر ہے. کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں، کسی ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو سخت بھوک کا ہے. مس ایک ہوتا ہے جوع بھوک، اور ایک ہوتا ہے سغب. سغب ہے بھوک کا دوسرا درجہ، یعنی قحط، سخت بھوک. صرف بھوک ترجمہ نہیں کریں گے، سخت بھوک کریں گے. سخت بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا جب قحط پڑ جائے، جب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. کس کو کھانا کھلانا، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے یا قریب رہنے والا ہے کہیں. او مسکینن یا مسکین کو جو ضرورت مند ہوتا ہے نا. مسکین کون ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہیں ہوتے. او مسکینن ذا متربہ جو خاک نشین ہے. متربہ کا لفظ تراب سے ہے، اور تراب کس کو کہتے ہیں، خشک مٹی کو، ڈسٹ. اور متربہ یعنی اتنا غریب ہے وہ کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تو وہ میلے کپڑے پہنے رہتا ہے، کیونکہ دوسرے کپڑے نہیں کہ وہ پہن کے اس کو دھوئے. یا یہ ہے کہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، وہ مٹی پہ بیٹھتا ہے، بوریا بستر نہیں، بالکل سڑکوں پہ رل رہا ہے. تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا، ذا متربہ کا خاک نشین، یعنی مٹی پہ بیٹھنے والا، مٹی میں رلنے والا. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہے وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، یعنی یہ سارے کام ایمان کے ساتھ کرے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تاکید کرے رحم کرنے کی. مرحمہ مصدر میمی ہے، رحمت کے معنوں میں ہے، مہربانی کے معنوں میں، یعنی ایک دوسرے کو خلق خدا پہ رحم کرنے کی تاکید کرے. یہ ہے اقتحام العقبہ، عقبہ پہ چڑھنا، دشوار گزار گھاٹی. یہ ہے دراصل، یہ ہے اصل نیکی. ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو انسان اپنی مرضی سے، اپنے آرام سے، اپنے راحت سے، جب اس کا دل چاہے وہ کر لے. اور ایک نیکی ہوتی ہے جو ایمرجنسیز پہ کی جاتی ہے، اور ایک نیکی ہوتی ہے جو ڈھونڈ کے کی جاتی. یہ نیکی جو ہے اس میں ایمرجنسیز بھی ہیں کہ اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو گیا اور اس میں مدد چاہیے، اور اس میں انڈیویجول ایفرٹ بھی شامل ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں، کہیں پیسے دے دیتے، کسی کو کہہ دیتے یہ تم کر دو. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ یتیمن ذا مقربہ. اب رشتہ دار یتیم ہو تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ
کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں جا کے پیسے دے دیں کہ وہ ہمارا رشتہ دار جو یتیم ہے تو تم اس کو اسپانسر کر دو. کیا کریں گے؟ یہ قید کیوں لگائی؟ صرف یہ نہیں کہا گیا یتیمن یتیم، بلکہ یہ کہا گیا ذا مقربہ، قرابت دار ہے، قریبی ہے. اور قریبی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہے کہ خون کی قرابت، رشتہ دار ہے، بہن بھائیوں میں سے کسی کا بچہ ہے، یا دوسری چیز کیا ہے کہ وہ کہیں ہمسائے میں ادھر ادھر قریب ہی رہتا ہے، یعنی تم جانتے اس کو کہ کون ہے، اس کا خیال کرو. اچھا یہ زیادہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ رشتہ دار یتیم کا خیال رکھنا کیوں مشکل ہوتا ہے اور قریبی یتیم کا خیال کیوں مشکل ہے زیادہ؟ کیونکہ عام طور پر وہ گلے شکوے اور شکایتیں بہت کرتے ہیں، وہ آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا آپ ان کو دیتے بھی رہتے ہیں تو وہ ریکگنائز نہیں اس کو کرتے، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اور وہ مانتے بھی نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ کیا. اور آپ اگر کرتے بھی رہے اور وہ آگے سے اس کو کبھی اکنالج ہی نہیں کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بس میں تو بہت تھک گیا ہوں، اب ان کو نہیں دوں گا، کہیں اور دے دوں گا، ان کو نہیں دوں گا. کہا نہیں انہیں کو دو. یا پھر یہ ہے کہ ملتے بھی نہیں، ملنا جلنا بات چیت، اور اگر بات چیت کریں گے تو بعض اوقات سوائے گلے شکوے اور نیگیٹو باتوں کے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں جب انسان کا دل تنگ ہو رہا ہو، وہ تنگی آ گئی نا دل میں، گھاٹی بن گئی اندر ہی، تو اب اس کو عبور کرنا، اس کو پار کرنا، اس کیفیت کو اگنور کر کے پھر بھی وہی نیکی کا کام کرنا جو کرنا چاہیے، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے بہترین نیکی. کلا بلا تکرمون الیتیم والی بات بھی آ جاتی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قریبی لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں یا ان کی خرابیاں جو ہیں یا ان کے بعض اوقات اسراف اور یہ چیزیں بھی آپ کے علم میں ہوتی ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب ان کو بالکل نہیں دینا کیونکہ تو اڑا دیتے ہیں اور یہ تو ان کو ضرورت نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی خیر خواہی اور بھلائی کرتے رہنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں یعنی کہ آپ ان بچوں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان بچوں کے جو والی وارث ہیں وہ پیسہ لے اڑتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی مشکل بھی پیش آتی ہے، تو یعنی یہ ساری مشکلات ہوں گی اور ان کے جاننے کے باوجود نیکی کرتے رہنا ہوگا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسکین ذا مطرب، خاک نشین مسکین، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اس کو بلا لینا. یعنی عام طور پر ہم کس کو گھر میں بلاتے ہیں، کن کی دعوتیں کرتے ہیں؟ یا اپنے سے بڑے یا اپنے دوستوں کو یا اپنے برابر کے یا پھر کوئی رشتہ داروں کو، لیکن ایسے لوگوں کو گھر بلا کے یا ان کے گھر جا کر ان کے پاس بیٹھ کے کم ہی لوگ ہیں جو کھاتے ہوں. تو یہ دل کو نرم کرنے والی باتوں میں سے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے اسے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو یہ دلوں کو نرم کرنے کی چیزیں ہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان میں حالات کے مارے ہوتے ہیں بےچارے، کبھی تمیز نہیں ہوتی یا کھانے کا طریقہ نہیں آتا یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا وہ ماحول ایسا ہوتا ہے اگر آپ بعض اوقات کسی بہت غریب شخص کے گھر جائیں تو بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے کہ صفائی کا پورا خیال نہیں ہوتا، یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ کبھی وہ پکا کے آپ کو آفر کر دے، پیسے آپ ہی نے دیے ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں پھر وہ شادی پہ آپ کو بھی بلا لیتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس برتن میں میرے لیے کھانا بہت مشکل ہے، صفائی کا خیال نہ ہو، یہ کچھ. تو ان چیزوں کو پھر محسوس نہ کرانا اور ان کے ساتھ گھل مل جانا اور ان کی دلجوئی کرنا، یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن یہی گھاٹی عبور کرنا ہے، یہی نیکی ہے. اور یہی تکبر کو توڑنے والی چیزیں ہیں اور یہ کرنا ضروری ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر. اور کیسے گھاٹی عبور ہوتی ہے؟ صبر کے ذریعے. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحمت کے ذریعے، یعنی نرمی، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات میں اونچ نیچ آ جاتی ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے دوسرے کی طرف سے. تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ رحمت کے جذبات انسان کے باقی رہیں. اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان اتر جاتا ہے، اس کی دل کی گہرائیوں میں ایمان چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کی خیر اس کی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے. اور اس میں وہ سوچتا ہے غلام کے بارے میں، فک رقبہ کے بارے میں، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ضرورت کے دن، قحط کے دن اپنا پیٹ کاٹ کے بھوک برداشت کر کے دوسرے کو کھلانا. کیونکہ جب قحط پڑے گا تو وہ یہ تو نہیں کہ
اس میں نہیں پڑے گا اور باقیوں پر ہی پڑے گا. جب قحط کا موقع آتا ہے، ضرورت کے دن ہوتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سبھی ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہو کہ اتنے میں ایک اور غریب رشتہ داروں کا گروہ جو ہے وہ گھر میں آ جائے، تو پھر اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت خوش اخلاقی سے پیش آنا. یہاں اصل میں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں نا، تو اس طرح کی مشکلات آپ کو نہیں پیش آتی، آپ اپنے اپنے زندگی میں ہیں. لیکن یعنی کہ اگر آپ بیک ہوم دیکھیں تو جہاں بہت سے لوگ، بہت سے رشتہ دار ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہر طرح کے رہتے ہیں، اونچ نیچ سب چیزیں موجود ہوتی، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایجوکیشن نہیں ہوتی، آپ بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں، اتنے میں بن بلائے یا بعض اوقات بغیر اطلاع دیے ایسے موقع پر آ جائیں گے کہ آپ کے لیے ایک مشکل پیش آ جائے گی. تو اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے دوسرے کے ساتھ صبر و تحمل سے معاملہ کرنا اور اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو کھانا پیش کرنا، یہ ہے وہ دشوار گزار گھاٹی عبور کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز پکائی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی آپ کی محنت سے یا آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو اب آپ سوچتے ہیں چل چھپا کے رکھو، جب یہ چلا جائے گا پھر کھائیں گے. نہیں، اس کو بھی کھلائیں. اسی طرح ہم عام طور پر صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں یا سامنے یا پیچھے تانے وانے دے کے کہتے ہیں کام نہیں کرتے. ایسی صورت میں دیکھیے کہ جب کسی کو کام لگانا ہو یا کسی کی خیرخواہی کرنی ہو تو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ پیار سے محبت سے، اور اس کے باوجود سمجھا کے پھر چھوڑ دیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنے کام کا خود بھی ذمہ دار ہے. ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بہتر سے بہتر طریقہ تلاش کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیں. اور یہ جو رحمت کی بات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا. کینچی کر لیا کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کے اندر، یعنی اینٹ بھی اسی طرح لگتی ہے نا ایک دوسرے کے اندر. آپ نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، یعنی ملنا جلنا نہ چھوڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے، یعنی اس سے ناراض ہو کے رہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر کا مادہ ہو، ورنہ تو اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ جائے تو آپ ساری زندگی کے لیے اس سے بول چال چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر جس سے ناراضگی ہو اس سے بولنا، یہ کیا ہے دراصل؟ دشوار گھاٹی عبور کرنا، اقتحام العقبہ ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں بازو والے. اصحاب الیمین کی بات پیچھے پڑ چکے ہیں. جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ اصحاب الیمین ہوں گے قیامت کے دن، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور میمنہ جو ہے یمن یمن سے، یمن کا مطلب ہوتا ہے مردے کو قبر میں سیدھے ہاتھ پہ رکھنا، اور یمنا دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی دائیں سمت والے، دائیں ہاتھ والے. اور یمن کا معنی برکت بھی ہوتا ہے، یعنی بابرکت لوگ، یعنی خوش قسمت لوگ، قسمتوں والے، نیک بخت. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا فلاں بڑا نیک بخت ہے، یہ ہے نیک بخت ہونے کی علامت. اور آپ نے تاریخ میں میمنہ اور میسرہ کا لفظ پڑھا ہوگا، یعنی فوج میں ایک دائیں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میسرہ ہوتے ہیں، اور ایک قلب ہوتا ہے، اور ایک ہراول دستہ. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر دیں. یہاں کون سی آیات؟ ان احکامات کا جو پیچھے گزرے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایمان بھی، کیونکہ یہاں آیات میں ایمان کا بھی ذکر ہے نا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے. مشأمہ کا لفظ جو ہے شأم یشأم سے، شؤم بدقسمت ہونے کو کہتے ہیں، اور بائیں طرف والے، اور بدبخت بھی مانا کیا گیا ہے. شومی قسمت کا لفظ آپ نے پڑھا سنا ہوگا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے، بائیں بازو والے، بائیں طرف والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہوگی آگ بند کی ہوئی. مؤصدہ کا لفظ ہے نا ایصاد سے ہے، وصدس. وسید آپ نے پڑھا تھا سورۃ الکہف میں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. وسید کیا تھا؟ وہ مہاڑ جو ہے دروازے کے پاس کی جگہ، دہلیز. تو دہلیز دروازہ بند کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر دہلیز ہوتی ہے تو اس سے وہ فکس ہو جاتا ہے. تو ایصاد ہوتا ہے دروازہ بند کرنا. اسی طرح ایک ہوتا ہے اطباق، ڈھکن بند کرنا، جیسے پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں.
تو ایساد ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح سے کلوز کر دینا. عام طور پر کوئلہ بنانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کو پہلے خوب جلاتے ہیں، یعنی اس میں آگ بھڑکاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ ساری آگ اوپر نیچے سے گزر جاتی ہے ان کے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ بند کر دیتے ہیں اس کا دروازہ، یعنی جس بھی اوون میں، جہاں بھی، تنور میں، کہیں بھی، جب تو ان کے اندر وہ بند کر کے اور اوپر سے بند کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، کوئلہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر وہ جل کے رہ جاتا ہے، یعنی وہ راکھ نہیں بنتا. اگر کھلا رہے تو راکھ بنتا ہے، اگر بند کر دیا جائے تو وہ ویسا ہی رہتا ہے لیکن جلتا بھی ہے. تو جہنم میں ایسے لوگوں کو آگ میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا کہ جس سے وہ اندر جلیں گے بھی لیکن نہ سانس پوری طرح لے سکیں گے اور نہ ہی اس سے باہر نکل سکیں گے. اب دیکھیں کہ جیسے ایٹم بم گرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، جو اسے نیچے گرتا ہے نا تو نیچے گرنے کے بعد پھر اس کا سارا فیوم جو تو اوپر جاتا ہے اور پھر اوپر سے آگ برستی ہے اور وہ دھواں بھی ہوتا ہے اور وہ پوری طرح چھا جاتا ہے اس بستی کے اوپر یا جہاں بھی وہ گرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں پہ گرتا ہے اس کے اندر سے کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکتا، وہ سارے کے سارے اسی آگ اور دھوئیں کے اندر بند ہو جاتے ہیں. تو یہی معنی ہے یہاں کہ علیہم نار مؤصدہ. ایک اور جگہ پر ہم نے پڑھا نا کہ آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی. اب ایک طرف وہ چھتریاں اوپر چھائی ہوئی ہوں اور ایک طرف وہ اوپر سے بند کر دی جائے اور احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں بن جائیں، یعنی چاروں طرف سے بھی ڈھکے ہوئے ہوں، کہیں سے کوئی بھاگ نہ سکے گا، نہ سانس لے سکے گا، نہ ہی کوئی راحت و آرام کی چیز دیکھ سکے گا، صرف جلنا ہی جلنا ان کا مقدر ہوگا. اب آپ بتائیے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے جو کام کہے گئے کرنے کو وہ کرنے ہوں گے، ان کے کیے بغیر گزارا نہیں. تو کیا کام ہے جو اس صورت میں بتائے گئے ہیں؟ فک رقبہ. آج کے دور میں اگرچہ غلامی نہیں لیکن کسی کو بھی مشقت سے نکالنا، کوئی کسی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو یا کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو یا کوئی کہیں یرغمال ہو یا کسی قید میں ہو یا کسی پکڑ میں ہو، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا یا مالی مدد دینا، وہ اس میں آتا ہے. پھر سخت بھوک کے دن یعنی مشقت اور قحط اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، اور خاص طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور ضرورت مندوں کا، ایسے ضرورت مند جو خاک رولے پڑے ہوں ان کو وہاں سے نکالنا، یہ انتہائی ضروری کام ہے. اور ان سب چیزوں کے ٹاپ پر صبر اور رحمت. صبر رحمت، جب تک صبر نہیں ہوگا یہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسانوں کے لیے دل میں نرمی نہ ہو، رحمت کے جذبات نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، تو انسان یہ سب کچھ کر نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو پوری سورت کا ایک سبق ہے وہ بیسیکلی کیا ہے. اب دیکھیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں. حرم پاک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سب کی زندگی کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں جی لی. پھر کیا بتایا، اے انسان تو بھی مشقت میں پیدا کیا گیا، تو یہ مت سوچ کہ تو ان سے بھاگ نکلے گا، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ جاؤ گے کہیں، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور پھر تم ڈھیروں مال خرچ کر کے اپنی خواہشات میں یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنا نام پیدا کر لیا اور بس ہو گیا تمہارا کام. اللہ نے تمہیں تو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، رستے دکھائے، پھر تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں دیا؟ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ٹیلی ویژن پہ غلط قسم کی چیزیں دیکھ کے وقت پاس کر دو. زبان اس لیے نہیں دی کہ جس کے خلاف چاہو چیخنا چلانا شروع کر دو. ہونٹ اس لیے نہیں دیے کہ تم جس طرح چاہو ان سے وسپر کرو اور باتیں کرو. اور اچھائی برائی کی تمیز تمہارے اندر رکھ دی ہے. تمہارا ضمیر تمہیں خود بتاتا ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے. اگر تم نے مشکل رستہ اختیار نہ کیا، یعنی نیکی کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو نہیں تیار کیا، تو پھر انجام بہت خطرناک ہے. وہ آتا نا حدیث میں، اس پہ بہت سی اور احادیث میں، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کہ جو مسلمان کسی اور کی تکلیف میں کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے، یعنی یہ تو دنیا کی دور ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اصل بدلہ تو وہاں ہے. انشاءاللہ تلاوت. بسم اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards.
Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.